باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے انگنت اور لا تعداد درود و سلام۔ آج 21 صفر 19 اکتوبر سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ حسب وعدہ شیعہ حضرات کے اہم سوالات اور اعتراضات کے جوابات کے موضوع پر ہوگا۔ اس موضوع دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ملک دے اندر اکثریت ایسے لوگاں دی ہے جو اصل حقیقت تو نا واقف نے اور او اے بات کہندے نے جی وہ بھی کلمہ گو نے، مسلمان نے، اہل قبلہ نے، لہذا انہاں دے متعلق سخت زبان یا کفریہ انہاں دے عقائد نو بیان کرنا درست نہیں۔ اہل حدیث اللہ دے فضل و کرم نال نہ سخت زبان استعمال کردے نے، نہ کسے مومن مسلمان نو کافر کہندے نے۔ فرق اینا ہے کہ جویں کسے مومن مسلمان کافر کہنا ظلم ہے، ایویں کسے کافر نو مومن کہنا بھی ظلم کہندے نے اہل حدیث۔ اسی یہ بات کہنے ہیں کہ جس طرح حکومت، انتظامیہ اور ادارے یہ بات کہندے نے ملک دا امن اس وقت ہی بحال اور قائم رہ سکتا ہے جب تک مسلمان آپس دے اندر اتفاق نال رہن گے، اتحاد نال رہن گے۔ ادھے اندر کوئی شک نہیں، اسی تمام اداریاں دے نال تعاون کرنے واسطے تیار ہاں، کرنے ہاں، ملک دے امن نو پسند کرنے ہاں، ملک دے اندر افراتفری اور بد نظامی نہیں چاہتے۔ اسی ملک دے اندر امن چاہنے ہاں، لیکن امن ہوئے گا کس طرح؟ اس حد تک کرتے سب لوگ کہندے نے کہ جی کسے کلمہ گو نو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلمہ گو نو کافر نہیں کہنا چاہیے، مومن مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں گزشتہ خطبات دے اندر بڑی شرح بسط دے نال اے بات بیان کر چکا کہ واقعتاً اے بات صحیح درست ہے، جو کافر نہیں انہوں کافر کہن والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جیڑا کسے کافر نو
مومن کہے وہ بھی اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کافر جویں وہ کافر ہے۔ بڑی توجہ اور دھیان دی ضرورت ہے۔ اج اگر ایک بندہ کہندا ہے میں مومن ہاں، وہ دے اہل محلہ انہوں مومن کہندے نے، انتظامیہ وہ دے کہن تے اہل محلہ دی گواہی تے گواہی دیندے نے، اور انتظامیہ اہل محلہ دی گواہی من کے انہوں مومن من دیے۔ انتظامیہ او دا تحفظ کر دیے اور انہوں کافر کہن والیاں تے مقدمہ بنا دیے۔ جنوں اج دا کوئی آدمی مومن کہے انہوں کافر کہن والے تے مقدمہ بنتا ہے، جنہوں اللہ مومن کہے، رسول مومن کہے، صحابی مومن کہن، جنتی رب کہے، انہوں کافر کہن والے تے مقدمہ نہیں بنتا۔ اج دے کلمہ گو نو کافر کہن دے نال اگر ملک دے اندر بد امنی پھیل دیے، جنہوں رب رسول نے مومن کیا ہے انہوں کافر کہن نال بد امنی تے نہیں پھیل دی۔ اور ایک گل یاد رکھ لو، جب تک انسان اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول، ہر جمعے یا رولا رہتا ہے، جب تک اسی انہوں صحیح سچے پکے مومن جنتی نہ مننا گے، اس وقت تک ساڈا اپنا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور یہ گل عقیدے اور ایمان دی ہے۔ اسی کوئی اصحاب رسول دے ایمان دا ذکر کر کے، اصحاب رسول دا دفاع کر کے، اصحاب رسول تے احسان نہیں کرتے، اسی پارٹی بازی دی بات نہیں کرتے، گروہ بندی دی بات نہیں کرتے، فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے، اسی صحابہ دے ایمان دا دفاع نہیں کرتے، اسی اپنے ایمان دا دفاع کرنے ہاں۔ صحابہ دے کوئی احسان نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اے لوگ ان آمن، اگر اے ایمان لیاؤن اینا صحابہ دے ایمان دی طرح تو پھر اے ہدایت یافتہ نے، اگر انہاں دے ایمان دی طرح ایمان نہیں تو پھر ساڈا کوئی ایمان نہیں۔ رب فرمائے کہ انہاں دا ایمان تواڈے واسطے ایمان معیار ہے، اے کہے مومن مسلمان ہی نہیں، انہوں میں مومن مسلمان کے میں مان لاں۔ تو بھائیو، بڑے ادب نال، توجہ نال، دھیان نال یہ خطبہ لکھ کے لے جانا ہے اپنے سینیاں دے اتے۔ تقاریر، بیان، جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں، دنیا سن رہی ہے، مقرر حضرات بیان کرتے ہیں،
لیکن اصل حقائق تو بیان کرنے والے خود بھی ناواقف نے، سامعین حضرات بھی اصل حقائق تو بالکل ناواقف نے۔ جدو کوئی اصل حقائق سامنے بیان کرتا ہے تو پھر انہوں وہ برداشت نہیں ہوندے، وہ سمجھتے ہیں یار سارے علماء یہ باتاں بیان کرتے ہیں لیکن یہ گل انہاں نہیں کیتی جیڑی عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں۔ انہاں دے نہ کرن نال ہن اے تے نہیں کہ وہ بات ہی نہیں، انہوں اگر علم نہیں یا وہ جان بوجھ کے اپنے پیٹ پلیٹ دی خاطر حقیقت نہیں بیان کر دے تو میرا تو نہیں گناہ دیتا۔ حق بیان کرنا مشکل ہے، حق اگر نبی بھی بیان کرے تو پتھر پیندے نے، پھول نہیں پیندے۔ ہوں مقرر کہندا روپیہ بھی 50,000 ملے گا، پھول بھی پہن گے، چھوٹا گوشت بھی ملے گا، دنیا نعرے بھی مارے گی اور میں حق بھی بیان کر جاگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ نہ یہ نبی نالو علم بڑا ہے، نہ نبی نالو اخلاق بڑا ہے، نہ انہاں نالو زیادہ محب زیادہ نے۔ ایک گل ہے وے یا تے حق بیان نہیں ہویا تے یا پھر مقدمہ بنے گا، راستے روکے جان گے، وٹے پہن گے، کنڈے کھلارے جان گے، تکلیفاں آن گیا۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حق بھی بیان کیتا جائے اور مشکل بھی کوئی نہ آوے، مخالف بھی کوئی نہ ہوئے۔ شیعہ حضرات کہن دی حد تک کرتے کہندے نے اسی اصحاب رسول نو مننے ہاں، قرآن نو مننے ہاں، لیکن اے بطور تقیہ کہندے نے اتو لوکاں نو اپنے متعلق یقین دلان واسطے کہ اسی بھی کلمہ گو اہل قبلہ مومن مسلمان ہاں، لیکن حقیقت ہے کہ اے عقائد و نظریات او عقائد و نظریات رکھ دے نے جو سراسر قرآن محمد اور اہل اسلام دے خلاف نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مومن مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ابو بکر جڑا ہے وہ غاصب ہے، ظالم ہے، لیکن شیعہ حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو بکر بہت بڑا ظالم ہے، عمر ظالم ہے، عثمان ظالم ہے، انہوں نے علی دی خلافت چھین لئیے، حق علی دا بنتا سی۔ یہ کس آیت نے دسیا ہے، کس نبی دی حدیث نے دسیا کہ حق خلافت علی دا بنتا سی؟ انہاں تیناں نے ظلم نال چھین لئی۔ علی تے ساری زندگی نہیں بولیا کہ حق میرا بنتا سی، انہاں چھین لئیے۔ یہ کیوں بول دے نے؟ امت دے اندر پہلا امتی، پہلا صحابی، نبوت دے بعد جتوں امت دی ابتدا ہوندی ہے اس ذات مقدس صدیق اکبر تے اے اعتراض کر دیتا کہ وہی ظالم ہے۔ اور تسا سنیا ہوئے گا نیٹ دے ہوتے ایک وکیل عورت کہہ رہی ہے کہ ابتدا دے اندر ہی فاطمہ نو حق نہیں سی ملیا، باغ فدق چھین لیا سی۔ کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر نے خلافت چھین لئی، کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر نے باغ نہیں سی دیتا، کوئی کہہ رہا ہے عمر نے فاطمہ دا دروازہ توڑ کے جلا دیتا سی،
کوئی کہہ رہا ہے حضرت فاطمہ دا گھر جلا دیتا سی، کوئی کہہ رہا ہے اصحاب رسول نے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا سی۔ تسی کہو گے عثمانی صاحب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ یہ گلا نہیں کہندے۔ جے تسی جاگو تے تانوں حقیقت واضح ہو جائے ہنے ہی اس گل کا کی معنی ہے کہ قرآن بدل دیتا گیا ہے، قرآن تحریف ہو چکا ہے۔ یہ کی مطلب ہے کہ صحابہ نے قرآن بدل دیتا ہے۔ امیر معاویہ کہندے نے ابو ہریرہ عائشہ حدیثہ خود کرنے والے سن، انہاں دا کلمہ الگ ہے، تہاڈا کلمہ الگ ہے۔ تو کی مطلب ہے کہ انہوں سمجھتے ہیں کہ انہاں خود کلمہ بدل دیتا ہے۔ نماز انہاں دی الگ ہے، اذان انہاں دی الگ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اذان نماز بدل دیتی ہے، اور صاف صاف کتاباں دے اندر بھی لکھیا ہویا ہے کہ عمر فاروق نے اذان دے اندر الصلاۃ خیر من النوم دے الفاظ لکھوائے سن۔ پتہ ہے تو حالانکہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اخوائے نے۔ فجر دی اذان دے اندر ابو محذورہ صحابی نو حکم فرمایا، تو صحابہ تے اس قدر الزام لگائے، بہتان بننے، بدنام کیتا انہاں نو کہ دین نو بگاڑن والے نے، اے چور نے، اے ظالم نے، ڈاکو نے، بدماش نے، معاذ اللہ۔ انہاں نے کیا عمر نے تراویحاں دی ایجاد کیتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز کروا کے ثابت کر دیتا، فرضیت خوف تو چھوڑ دیتی، جماعت۔ انہوں نے کیا کہ متع عمر نے حرام کیتا ہے، اسلام میں جائز ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بذات خود اللہ دے حکم دے نال حرام قرار دیتا ہے۔ خیبر دے موقع تے انہاں لوگاں نے اس حد تک کری نہیں، اصحاب رسول دے متعلق اس قدر زبان درازی کی تھی کہ اصحاب رسول مرتد ہو گئے سن، معاذ اللہ۔ نبی نو جنگاں دے اندر چھوڑ جاندے سن۔ اے خاص کر کے ابو بکر، عمر، عثمان دے دشمن کیا ہوا دینے کہ اے تینوں علی دے دشمن سن۔ ابو بکر، عمر دو نبی دے سسر نے، عثمان و علی داماد نے۔ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی دے سسر بھی جنتی نے، نبی دے داماد بھی جنتی نے، نبی دیاں تمام بیویاں بھی جنتی نے، نبی دیاں تمام بیٹیاں بھی جنتی نے۔ 4 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندروں ثابت کی دیاں گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر، جنہ دوستاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں دے متعلق معلومات لینی ہوئے، او گزشتہ خطبہ جمعہ سنن،
شیعہ کتب دے اندروں یہ ثابت کیتا ہے کہ نبی کریم دیا سجدہ ختیجہ دے اندروں ہی 4 بیٹیاں سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 سسر ابو بکر، عمر، ابو سفیان، انہاں تیناں دے صحیح ایمان دا انکار کرتے نے. نبی کریم دیا 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تیناں بیٹیاں دا انکار. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی دامادی دا انکار. جو چیز ساڈے ایمان دا حصہ ہے، مومنہ دے ایمان دا حصہ ہے، اے اس چیز دا انکار کر کے مومن مسلمان کس طرح ہو سکتے؟ بڑیا بڑیا جذباتی تقریریں سن کے کر کے لچھے دار مزیدار شعر و شاعری حقائق تے اصل مسائل تے پردہ ڈال دیتا گیا. اور انہاں لوکاں نے اس حد تک لوکاں نو بدزن کیتا صحابہ رسول تو کہ انہاں نبی دا جنازہ تک نہیں پڑھیا معاذ اللہ. اے حکومت بنان دے چکر چ رہے نے، انہاں نبی دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا. اور یارو اگر نبی دا جنازہ مدینے رہ کے کوئی مومن مسلمان نہ پڑھے تو انہوں کون مومن مسلمان منے گا؟ لوگاں تے کہنے انہیں ظالم سن، لیکن کہے گا وہی جیڑا سننے والا ہی صرف انہاں نوں ہے. شعر و شاعری، جھوٹیاں من گھڑت کہانیاں، قصے، بہتان بعض مقررین عوام دیا نظرہ انہاں دی عوام تے جس طرح عوام خوش تے راضی ہے اس طرح دا انہاں عوام دے مزاج دے مطابق بولنا ہے. حقائق بولن گے تو پھر اینی عوام سنے گی نہیں، پیسے نہیں ملن گے. حق ہووے یا نہ ہووے، حقیقت سامنے آئے یا نہ آئے، مولوی بھی راضی ہے، عوام بھی راضی ہے، اپنے بھی راضی، بگانے بھی راضی. یارو اگ تے پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں، روشنی اندھیرا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وقت نہیں میں اس سے بھی قرآن پڑھا دلائل دیاں، اشارہ تن عرض کرنا. اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، حق اور باطل، مشرک بھی کہو، بدعتی بھی کہو، گستاخ بھی کہو، اور پھر پیچھے نمازاں بھی پڑھو. سمجھ لو اصل حقائق زمانہ جس چیز نو امن سمجھتا ہے وہ امن نہیں، وہ اصل امن دے خلاف ایک ظاہر ہے، ظاہر، اور وہ ظاہر ثابت ہو چکا ہے. اسی پہلے بیان کرتے ساں کہ لوگوں انہاں دی مکاری تو ہوشیار رہو. اے صحابہ رسول دے متعلق اپنا ذہن صاف نہیں رکھ دے، انہاں دے دل دے اندر
صحابہ دے متعلق بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ صرف اتو بطور تقیہ کہندے نے کہ اسی سب نو مننے ہاں، امہات المومنین نو بھی مننے ہاں، نبی دے صحابہ نو بھی مننے ہاں، قرآن نو بھی مننے ہاں۔ اور یارو جے اس قرآن نو قرآن مندے ہون، اے قرآن جو اصحاب رسول نو جنتی کہتا ہے کہ میں اللہ کہتا ہے تے راضی ہو گیا، یہ انہوں مومن بھی نہیں مانتے، پھر انہوں نے قرآن تے ایمان ہے۔ نبی نہ لے لے کے کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، پھر انہوں دا حدیث مصطفیٰ تے ایمان ہے۔ وہ گل ہن نکھر کے سامنے ساری دنیا دے آ چکی ہے کہ اسمبلی دے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل جو پیش کیتا گیا ہے، اس بل دی انہوں نے سر عام مخالفت کر دیتی ہے، احتجاج کر رہے نے، جلوس نکال رہے نے کہ اسی اصحاب رسول نو رضی اللہ عنہ لکھ سکتے، آدھے نے اگر اسی لکھیے ساڑھا ساری عمر دا مذہب برباد ہو جائے گا۔ پھر ثابت ہو گیا کہ ساری عمر جھوٹ بول دے رہنے کہ اسی صحابہ نو رضی اللہ عنہ کہنے آ یا مننے آ۔ ثابت ہو گیا نا کہ ساری عمر غلط کہہ رہے نے۔ ہون تو ساتھ دیکھیا ہے توڑے گجرہ والے دے اندر ایک آدمی نماز تو بعد صحابہ دا نام لے لے کے انہاں تے لعنت بھیج رہا ہے، فیس بک تے لوگوں نے دیکھیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی سارے مسلمان اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، اللہ دے فضل و رحمت نال ناموس رسالت اور تحفظ بنیاد اسلام بل تے متفق ہاں، اور اسی یہ بل اللہ دے فضل و رحمت نال پاس کرا کے رہیں گے۔ فعال ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اس بل جو ہے کہ ایک کہہ رہے نے اسا پاس نہیں ہون دینا، اسا گورنر دے سین نہیں ہون دینے۔ ثابت ہو گیا انہاں دا کفر کہ اے اصحاب رسول نو رضی اللہ عنہ کہن دے حق وچ بل وچ ہے کی اسی کدو کہنے ہیں کہ علی نو علیہ السلام نہ کہو، فاطمہ نو علیہ السلام نہ کہو، حسن و حسین نو علیہ السلام نہ کہو، اسی انیا ود جن مرضی دعائیہ کلمات کہو، اور دوسرے صحابہ نو کم از کم رضی اللہ عنہ تے کہو نا۔ نہیں سمجھے؟ جے حسین نبی دی وجہ تو نواسا ہون دی وجہ تو اتنا قابل احترام ہے کہ او دی وجہ تو کربلا دے اندر 40 قبران تک رب سارے قبرانوں معاف کر دوے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لیٹے ابو بکر دو بھی معاف نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو سنو حقائق، اللہ دی قسم کلیجہ پھٹ جاندہ ہے جدوں نے ظالمہ دے اصحاب رسول دے اعتراض سنی دینے۔ میری جرت نہیں پہندی کہ میں گل کراں، انتظامیہ کہہ دیئے تسی لوکانو اشتعال دلاندے ہو، نہیں اسے اشتعال نہیں دلاندے،
اسی کہنے ہیں کہ اینا اشتعال دلان والے نو روکو، لوکاں دے ایمان نال ایک کھیل رہے نے، ابو بکر عمر عثمان و علی، اور ساڑھے ایمان دا حصہ ہے نے کہ نہیں یار؟ کوئی نہیں پتا کیویں ایمان دا حصہ نے؟ کانفرنس سنیا، جلسے سنے، سرور آیا، آواز بڑی پیاری، ایک دوسرے دے متعلق لان تان بھی سن لیا، ایمان دا حصہ، اہل بیت میرے ایمان دا حصہ، میں عبادت دے اندر، اپنی نماز دے اندر جب تک آل رسول تے، اہل بیت رسول تے، مومنہ تے، صحابہ رسول تے درود نہ پڑھ لوا، میری اس وقت تک عبادت نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ذکر یہ بھی کرتا ہے، ذکر یہ بھی کرتا ہے، ہوندی یہ بھی مکمل نہیں، میں دعا نال کرنا وا، اے اپنی عبادت لان تان نال مکمل کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نہ لے لے کے انہوں نے لانتا بھیجتا ہے۔ پھر یاد سمجھ کہ تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان مکمل ہے۔ ابو بکر عمر عثمان تے دعا پڑھن لگیا، وہ لعنت پڑھتا پیا، دعا اور لعنت کرنے والے دونوں مومن ہو سکتا ہے؟ کسے نو کچھ نہ کہو، کوئی کسے نو کچھ نہیں کہندا اللہ دے فضل و رحمت نال، لیکن جیڑا صدیق اکبر نو، عمر فاروق، عثمان ذو النورین نو پونکے گا، بکواس کرے گا، اللہ دی قسم اسی جانا دے دیاں گے، اسی باپ دے متعلق، اپنی ماں دے متعلق، اسی بیٹی بہن دے متعلق گال برداشت کر سکنے ہیں، لیکن نبی دی بیوی اور نبی دی بیٹی دی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں۔ کیوں؟ کوئی بھی بڑے تو بڑا، کوئی بھی بڑے تو بڑا اپنی ماں دے متعلق جنتی ہون دا اینا عقیدہ نہیں رکھدا۔ سنو، اپنی بیٹی بہن دے متعلق جنتی ہون دا عقیدہ حسن ظنی تے ہو سکتی ہے، لیکن وہ جنتی ہون دی گارنٹی کوئی نہیں۔ لیکن نبی دی بیوی، نبی دی بیٹی دے متعلق جڑا شک کرے وہ کافر ہونے وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ محبت کیا ہے؟ یہ ساڈا ایمان ہے، ساڈے ایمان دی دلیل ہے کہ اسی انہاں دے متعلق ایمان رکھنے ہیں کہ ساڈی عبادت بھی اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ بھیج لئیے۔ اے جب تک اصحاب رسول تے لان تان نہ کر لینے انہاں دی اس وقت تک مکمل نہیں ہوندی، تو اڈا ساڈا ایمان کیویں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تیرا ایمان مکمل ہے، وہ غلط ہے، تے جو صحیح ہے تے پھر سمجھ لے کہ تیرا اپنا مکمل نہیں، تیرا صحیح نہیں۔ یہ صحابہ نو مندہ برائی نہیں، کافر تک اور مرتد تک کہندے نے۔ امہات المومنین دے متعلق جو انہاں دے عقائد و خیال نظریات نے، انہاں ظالمہ نے اس حد تک تنت کیتا، 9 سال دی مومنہ دی ماں فلاں 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 الزام لگائے۔ سانو قرآن نے یہ بات سمجھائی، ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، اگر اسی اس بات تے ایمان نہ لے آئیے اسی مومن مسلمان نہیں رہ سکتے۔ کیڑی بات تے؟ کہ جڑا نبی دی بیوی تے الزام لگائے وہ دنیا تے بھی لانتی ہے، آخرت دے اندر بھی لانتی ہے، اور قیامت تک رو دی گواہی بھی قبول
نہیں کیتی جائے. نبی دی بیوی تے الزام لگایا. سورت نور اٹھا کے دیکھو, بڑے بڑے تے الزام لگے نے. الزام تے ایک نبی دی ماں تے بھی لگا سی, مریم سلام اللہ علیہا تے بھی لگا سی, لیکن گواہی ہوئی ہے دنیا دے اتے محمد دی بیوی تے صلی اللہ علیہ وسلم تے الزام لگا تے گواہی آسمان تو عرشہ والے نے آپ دیتی ہے. میں نے ایک عیسائی کہنے لگا تھوڑے نبی دی بیوی تے الزام لگا ہے, اور جدی بیوی تے الزام لگ جائے وہ بندہ مجلس منہ دکھان والا نہیں. اور میں کہا جدی ماں تے الزام لگ جائے وہ بندہ کیویں منہ دکھا سکتا ہے؟ تے جویں ماں تے الزام لگن والا پاک ہے وہ دی ماں پاک ہے, وہ نبی تے الزام لگا تے وہ دی بیوی بھی پاک ہے. اور میں عمر صدیق دی مسجد وچ درس دیتا, عیسیٰ ابن مریم دے اندر میں تے گل کئی لوگوں دیکھ لو ساڑی عیسیٰ علیہ السلام نے محبت, عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدت, اسی اپنی عبادت گاہ مسجد کا نام رکھے عیسیٰ ابن مریم. سانو عیسیٰ نال بھی محبت ہے, مریم نال بھی محبت ہے. لوگوں انصاف کرو, اے جڑے آندے نے اسی مننے آ, اسی فاطمہ دے نام دیا مسجداں بنانے آ, اسی علی دے نام دیا مسجداں بنانے آ, اسی حسنین کریمین دے نام دیا مسجداں بنانے آ. اے دسو ابو بکر نے مسجد کوئی بنائی ہوئے, کوئی عمر دے نام تے مسجد بنائی ہوئے, کوئی عثمان دے نام تے مسجد بنائی ہوئے. انہاں دی چال تو بچو, انہاں دے منافقانہ انداز تو بچو. میں کہ اس وقت اللہ دے فضل و کرم نے پوری کائنات جاگ اٹھی ہے, پوری دنیا نو انہاں دا کفر واضح ہو گیا ہے. اور 12 تاریخ نو اہل حدیث دی بڑی قیادت تھوڑے شہر گجرانوالہ دے اندر پروفیسر ساجد میر صاحب, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اے بات ثابت کرن گے اللہ دے فضل و رحمت نال کہ صحابہ اہل بیت ساڈے ایمان دا حصہ نے, اور انہوں نے انہوں دے متعلق بات کہہ کے کسی رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے. ایک کفر اپنا واضح کر دیتا ہے. اور انہوں دے کفر دے وچ کوئی کسی قدر شک نہیں رہ گیا. انشاءاللہ پورے ملک دے اندر احتجاج ہو رہے نے, جلسے ہو رہے نے, جلوس ہو رہے نے, اور انہوں دا ایمان ہے. یقین جانو روک کے کھڑے ہو لو انسان دا تڑپ اٹھتا ہے. اور جنہوں تو اپنا امام معصوم سمجھنا ہے, تیرا امام معصوم امام حسن امام حسین انہاں دونوں نے معاویہ دی بیعت کی تھی. دونوں نے معاویہ دی بیعت کی تھی. معاویہ نبی دا سارا ہے, نبی دے چاچے دا بیٹا ہے, نبی دا کاتب وحی ہے. یہ آندے نہیں جو حدیثہ خود کرتا سی, اور ظالمو نبی نو بھی پتہ نہ لگا. اور رب کہندا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد میرے حکم دے بغیر بولتا نہیں. کیا ہو معاویہ دی من کڑت تحریر محمد لوگاں تک پہنچاندا سی یا وہی بھی کچھ آ کے دسدا سی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ انہاں دا رب تے بھی ایمان نہیں, جبریل تے ایمان نہیں. یہ بھی کہتے ہیں جبریل ہی بھول گیا سی معاذ اللہ.
پیغام لے کے علی لاؤنا سی، چلے نبی ال گئے، پوری امت کا اتفاق کے لوگوں سب تو اول درجہ کائنات دے اندر انسانہ دے اندر نبوت ہے، نبی تو بڑا کائنات دے اندر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن انہاں دا ایمان ہے کہ امام نبیاں نالوں بھی اعلیٰ ہے، علی نبیاں نالوں بھی اعلیٰ نے۔ تیرا میرا ایمان کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا، تیرے معصوم امامہ نے معاویہ نو کی تابعی خلافت دیتی ہے، اسی اس اہل نہیں جس اہل معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپس کے اندر شیر و شکر نے محبت نہ رہ رہے، اختلاف چھوٹے موٹے ہوندے نے، لیکن ایمان کفر دا اختلاف کسے اندر نہیں۔ کیوں؟ قرآن کے در رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل نے، آپس کے اندر رشتہ داریاں نے، اور رشتہ داری سب تو بڑی، میں پہلے عرض کر چکا رشتہ داریاں، اشارہ ایک بات عرض کرنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے، ایک لمحے محمد دے نواسے ہو داماد نے، ام کلثوم فاطمہ دی بیٹی، علی دی بیٹی، او عمر فاروق دے نکاح دے اندر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، اکلام محمد دا سسر ہے، اکلام محمد دا داماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایدہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ امام معصوم، ہائے ہائے ہائے، امام معصوم علی المرتضیٰ نے اپنی اولاد دا نکاح اللہ دے حکم نال کیتا ہے، تیرا امام معصوم ہے، انہیں اللہ دے حکم نال نکاح کیتا ہے، تو اللہ نے ہی پھر عمر فاروق نال نکاح کیتا نا علی دی بیٹی دا۔ امام معصوم رب دے حکم نال نکاح کرے، جس بندے نال وہ بندہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ بندہ منافق ہو سکتا ہے، وہ بندہ دوزخی ہو سکتا ہے، وہ بندہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اعتراض اس قدر ظالم کرتے نہیں، آدھے لو جی دسو اگر ابو بکر عمر دا علی نال اینا پیار سی، عقیدت سی، محبت سی، اے جانسار سن نبی تو، نبی دے پیچھے اگر جانا دین والے سن، تے شیب ابی طالب دے اندر نبی 2-2.5 سال قید رہے نے، ابو بکر عمر نے نبی دا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو ذرا اعتراض سنو، ایک کتنے سن، وہ پتھر کھاندے رہے، چمڑے صحابہ کھاندے رہے، مشکل انہاں تے آئیاں، یہ صحابہ انہاں نو کہندے نے جڑے 2-4 آپ سمجھتے نے، وہ مومن نے باقی سارے مرتد ہو گئے سن۔ ابو بکر عمر نے کیوں نہ ساتھ دیتا ہے؟ کتنے سن؟ اگر انسان حقیقت دیانتداری نال سوچے، ابو بکر عمر ہی نال لگے، اوہی تے شیب ابی طالب دے اندر جان دا سبب بنے نے، انہاں دی وجہ تو تے سارا مسئلہ آیا ہے۔ اور میں انہوں اس طرح سمجھانا، میرے دوستو، 2 سکے بھائی ہوندے نے، باپ بیٹا ہوندا ہے، راستے وچ جا رہے نے، ڈاکو چور بدماش پہ جاندے نے، 2-4 ایک نو الگ کر لیندے نے، 2-4 ایک نو الگ کر لیندے نے، دونوں نو زود و کوم کرتے نے، مارتے نے، لٹتے نے، یا حادثہ ہو جاتا ہے، ٹکر ہو جاتی ہے، ایک اسپتال چلا جاتا ہے،
ایک ہسپتال چلا جاتا ہے، کوئی بیوقوف ہوئے گا جیڑا اعتراض کرے گا او دی مدد نہیں کرتا پیا، او دی مدد نہیں کرتا پیا، او تے دونوں اسی جرم دے اندر دونوں جڑے بیچارے آپس اندر بے بس بیٹھے، ایک سٹریچر تے پیا ہے، ایک تے پیا ہے، ایک دوسرا دوسرے دی مدد کرے گا؟ جڑا خود مار کھا رہے ہیں، سفر ایک کے، مشن ایک کے، جا کٹھے رہنے، چوروں ڈاکووں نے دونوں علیحدہ کر کے مارنا شروع کر دیتا ہے، وہ تو خود مار کھا رہے ہیں، دوسرے دی کیویں مدد کرے گا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر نے سوشل بائیکاٹ ہے، ابو بکر تے پابندی ہے، عمر تے پابندی ہے، نہ باہروں کوئی چیز اندر لے جا سکتے نہیں، نہ اندر والے باہر آ سکتے ہیں۔ جب پابندی لگا دیتی گئی ہے پھر کی کیتا جائے گا؟ تھوڑا کسی دا کوئی بندہ جیل وچ ہوئے، ملاقات تے پابندی لگ جائے، جاگو جاگو حضرت صاحب کوئی سنو، اور جیل اندر کوئی بندہ قید اندر ہوئے، ملاقات تے پابندی ہوئے، ملاقات کرنے والے تے اعتراض ہے کہ پابندی لانے والے تے وے۔ ابو بکر عمر کتنے سن؟ ابو بکر عمر باہر سن، وہ باہر بھی مشقت دے اندر نے، وہ بھی اسی طرح ہی نے مظلوم جویں اندر محمد مظلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ظالم کون نے؟ وہ جنہاں نے انہوں بند کیتا، ظالموں نے، تیرے بڑے جنہ ابو بکر عمر نو محمد تو جدا کرنے کی کوشش کی تھی، ادوں سے جدا کرتے نے پہ، رب نے دنیا دے اندر ثابت کر دیتا میں انہوں جدا نہیں ہون دیاں گا۔ آج بھی جا کے مدینے دیکھ لو، محمد دے نال لیٹے نے، قیامت نو بھی کٹھے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ادوں سے اعتراض کرتے نے پہ، یہ سارے نظام نے، اعتراضات نے، صحابہ نے ساتھ نہ دیتا، خود من کڑت ایک روایت کڑی، جھوٹی روایت کڑ کے وہ دے بنیاد رکھی، اس بنیاد تے پھر صحابہ تے اعتراض کرنے شروع کر دیتے، پھر سوال کرنے شروع کر دیتے، پھر پوچھا جی تسی دسو اس گل دا جواب دیو، اگر ابو بکر عمر نے محبوب سن نبی دے تو انہوں نے نبی تو جانا کیوں نہ وار دیا، کیوں نہ اتنے ساتھ دیتا؟ میرے بھائیوں میں عرض کر چکا کہ انہوں ساتھ دیتا ہے جنہیں جو کہ حصہ لیکن پابندی ہے اندر کوئی چیز جانی نہیں دیتی جاتی۔ جا کے جیل دے دروازے تے دیکھ لو، کئی بھائی، کئی بیٹے، کئی باپ، کئی بیویاں، ملاقات تو خالی آ جاندیاں نے، اور پولیس والے ظالم ایسے ہوندے نے، وہ چیزاں لے لیندے نے، وہ تک بھی نہیں پہنچاندے تے ملاقات بھی نہیں کرن دیندے۔ تو ملاقات کرنے والے تے اعتراض نہیں، ملاقات روکن والے تے اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ تو اس دن تے اعتراض کر رہے ہیں، خود ہی سارے نظام بنا کے تو دیتے اعتراض کر دینے جی وہ الگ الگ ہو گئے۔ میرے بھائیوں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے، اور ابو بکر دی شخصیت و شخصیت ہے، تسی نہیں سوچے، تسی نہیں سمجھے، تسا غور نہیں کیتا۔ میں دعویٰ کرنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دی تنہائی تو علاوہ، سمجھو، نبی رات دی تنہائی بیویاں دے پاس جان تو علاوہ اور معراج دے سفر تو علاوہ کوئی دنیا دا زندگی دے اندر ایک موقع بکھاؤ کہ نبی ہوئے تے ابو بکر نال نہ ہوئے۔ بہت بات عرض کر دیتی ہے، معراج دی رات اور بیویاں دیا راتاں دے علاوہ کوئی موقع بکھاؤ جتھے
نبی دے نال صدیق نہ ہوئے۔ صدیق ہی وہ شخصیت ہے جنہوں قرآن نے صحابیت دے شرف نال منقب فرمایا ہے۔ جو صدیق دا ایمان نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی صحابہ دے ایمان دا دفاع نہیں کرتے، اپنے ایمان دا دفاع کرنے ہیں۔ صحابہ تے احسان نہیں کرتے، اسی اگر صحابہ دا دفاع نہیں کریں گے اللہ دی قسم ساڈا ایمان نہیں رہے گا۔ اسی صحابہ دا دفاع کرنے ہیں اپنا ایمان بچان واسطے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اگر اے ایمان لے ان تو اڈے ایمان دی طرح پھر ایمان قبول ہے، ورنہ انہاں دا بھی ایمان قبول نہیں۔ اور وہ شخصیات نے قرآن دی روح نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اندر بیان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اساں تانوں جس مٹی جو پیدا کیتا ہے اس مٹی جی دوبارہ لے جاواں گے، او دے تو پھر اٹھاواں گے۔ اور تیری شیعہ دی معتبر کتب دے اندر لکھیا ہے کہ جدو نطفہ ماں دے رحم دے اندر ٹھہرتا ہے تو پھر فرشتہ مٹی لے آ کے اس نطفے دے اندر ملاندا ہے رحم دے اندر، اور جتوں دی وہ مٹی ہوندی ہے پھر فوت ہون دے بعد انسان نوں اتھے دفن کیتا جاتا ہے۔ تو قرآن دی اس آیت جو ثابت ہویا محمد ابو بکر اور عمر تینوں ایک مٹی جو پیدا ہوئے نے اور ایک ہی جگہ تے دفن ہوئے نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی تینوں اس جگہ تو اٹھ کے پھر جنت دے اندر جہاں ہے۔ یہ وہ ابو بکر عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے اعتراف ہائے دنیا دے اندر غلطیاں ہوئیاں، اسی یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہوئی نہیں۔ تیرے معصوم کہن وچ میرے معصوم کہن وچ فرق ہے۔ تو کہنا ہے کہ امام کو غلطی ہو نہیں سکتی، میں کہنا غلطی ہوئی ہے، رب نے معاف کر کے معصوم فرما دیتا ہے، رب نے معاف کر کے معصوم فرما دیتا ہے۔ اللہ نے انہوں نے توبہ قبول کر لیا نے، اللہ نے انہوں نے غلطیاں معاف فرما دیتیاں نے۔ تیرے اور میرے معصوم منن اندر فرق ہے۔ میں کہنا معصوم صرف کائنات دے اندر ایک اللہ دی ذات ہے جدے کولوں کوئی بھول کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں۔ نسیان خطا بھول ہونا انسان دی فطرت دے اندر ہے۔ انبیاء دے کولوں بھی ہوئیے، آدم علیہ السلام کولوں ہوئیے، نوح علیہ السلام کولوں ہوئیے، جناب یونس علیہ السلام کولوں ہوئیے، انبیاء کولوں بھی نسیان خطا ہوئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولوں بھی ہوئے۔ اللہ ساریاں معاف فرما کے معصوم فرما دیتا ہے۔ تیرا اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ امام کولوں غلطی ہوندی ہی نہیں، میں کہنا یہ بھی یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ تو کہنا میرا عقیدہ ہے، لیکن میں کہنا اگر یہ عقیدہ ہے پھر اپنے اس عقیدے تے کیوں نہیں قائم رہندا؟ تیرے امام معصوم تو تیرے بقول غلطی ہوندی ہی نہیں، پھر حسن حسین نے معاویہ نو خلافت دے کے غلطی تے نہیں نہ کی، صحیح کیتا نا؟ تو پھر اس معاویہ نو مومن کیوں نہیں مانتا جنہوں حسن حسین نے حکومت جنہوں خلافت عطا فرمائی؟ جے معصوم دے معنی وچ بھی منے تے پھر معاویہ نال اختلاف نہیں کر سکتا۔ تیرا امام معصوم علی اگر غلطی نہیں کرتا، بھول نہیں ہوندا، آصف جلالی تے اجتہادی غلطی کہن دی وجہ تو انہاں مقدمہ کرایا، میں کہنا ٹھیک ہے تیرا عقیدہ ہے، تیرے امام کو اجتہادی غلطی بھی نہیں ہو سکتی، پھر علی ابو بکر دے پیچھے نمازہ پڑھتے رہے، عمر دے پیچھے نمازہ پڑھتے رہے، عثمان دے پیچھے نمازہ پڑھتے رہے، انہوں نے قبول کرتے رہے،
نہیں تو کیوں نہیں انہوں نے منتا؟ کیوں بھائی؟ میں مان لینا کہ معصوم نے ٹھیک ہے، انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، تے جے تو کمے کہ اتو اتو کرتے رہنے وچوں نہیں کرتے رہے تے پھر معصوم تے نہ ہوئے، پھر مشکل کشا بھی نہ ہوئے۔ اتو ہور تے وچوں ہور قرآن منافق دی علامت بیان کرتا ہے۔ میں کہنا جو علی اندروں ہے وہی باہروں ہے، علی بہادر ہے، علی جرت مند ہے۔ اگر حق سی تو علی نے کیوں نہ کیا کہ میرا حق ہے، قرآن کہندا ہے خلافت میرا حق ہے، انہوں نے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات انہوں نے خود بنائی ہے، یہ ہائی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے سوالات اور انہوں نے اعتراضات دے اندروں ایک بھی ہے کہ لو جی فاطمہ نو نبی نے کیا ہے میرے جسم دا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ نبی دے 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہے، فاطمہ 6 مہینے بعد فوت ہونے والی نبی دی بیٹی جو نبی دے جسم دا ٹکڑا ہے انہوں روزے دے اندر دفن کیوں نہیں کیتا؟ اور جڑا ابو بکر عمر کئی سال بعد دے اندر فوت ہوئے شہید ہوئے انہوں نبی نے دفن کیوں کیتا گیا ہے؟ یہ بہت بڑا انہوں کا ایک اعتراض ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لوگ روندے نے ہاں جی بڑا ظلم کیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، نبی ابو بکر عمر اس مٹی چو پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ جس مٹی دا بندہ پیدا ہویا اس مٹی چو نو دوبارہ لٹاندا ہے۔ پھر میری نہیں تیریاں کتاباں اور میریاں کتاباں ترمذی، مستدرک حاکم، مصابیح السنہ دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، نبی کریم نے خود اپنی زبانوں فرمایا میں ابو بکر عمر ابھی اس جگہ تو اٹھاں گے، ابو بکر عمر دے دفن ہون دا اشارہ محمد خود کر کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جگہ تے دفن ہون گے میرے نال۔ تیریاں کتاباں میریاں کتاباں متفق نے کہ ابو بکر عمر دے متعلق دفن ہون دے متعلق نبی اشارہ کر کے گیا ہے، جنہ دفن کیتا ہے نبی دی حدیث دے مطابق دفن کیتا ہے، زبردستی نہیں کیتا۔ تو اے دس نبی کہہ گیا ہوئے کدرے؟ میرا سوال ہے نبی نے کیا ہوئے کہ میرے نال میری بیٹی فاطمہ نو دفن کرنا، یا فاطمہ نے کیا ہوئے مینو ابو نال دفن کرنا، یا علی نے کیا ہوئے فاطمہ نو اس جگہ تے دفن کرنا؟ اگر تینہ جو کسے نے کیا ہوئے تے دفن کرنے والے نہ کیتا ہوئے تے تو اعتراض کر سکنا ہے، تے جے کسے نے گل کہی نہیں تو اعتراض کون نہیں کرنے والا؟ دفن کیتا کنے؟ علی اور مرتضیٰ نے، علی اور مرتضیٰ نے۔ فاطمہ نے وصیت کی تھی سی، سنو سنتے رہتے ہو، ذاکرانو جھوٹیاں مولویاں تسی سمجھے نہیں، سجدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی سی علی نو کہ میں فوت ہو جاواں، میرا جنازہ رات دے اندھیرے وچ اٹھایا جائے، میرے جنازے تے غیر محرم دی نظر بھی نہ پوے۔ سن دے ہو کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جملہ میرا سننا، ہو سکتا ہے علی نے تے ابو بکر نو بھی نہ دسیا ہوئے تے دفن کر دیتا ہوئے۔ تسی کہو گے کہ میں ہو سکتا ہے؟